بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، الہدایہ آن لائن کلاسز میں شرکت فرمانے والے جملہ شرکاء، جیسا کہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ آج کی جو شام ہے وہ ہے سید السادات سالار عجم قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ لامکانی علی ثانی شاہ ہمدان امیر کبیر میر سید علی الحمدانی علیہ رحمتاً و رضوان کے نام۔ تو آج ہم نے یہ مناسب جانا کہ آج ہم حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور آپ کی خدمات کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی، تو میں سمجھتا ہوں جو محسن کشمیر شاہ ہمدان میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کو اگر سمیٹنا ہو، اگر ان کی زندگی کے ایک لمحے کو بیان کرنا ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت بالکل ان پر صادق بیٹھتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، مجاہدہ کیا، ہماری راہ میں مشقتیں اٹھائی، سختیاں اٹھائی، تکالیف اٹھائی، لنہدینہم سبلنا، ہماری ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تو ہمیشہ صاحبان احسان کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم حضرت شاہ ہمدان علیہ رحمہ کی حیات کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو یہی چیز دیکھنے کو ملے گی کہ اپنی ساری زندگی میں آپ نے ایک ہی کام کیا، والذین جاہدوا، جو کچھ بھی کام کیا، جو کچھ بھی مشقت اٹھائی، وہ اللہ کے لیے اٹھائی، اور فینا، اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ نے ان پر اتنے راستے کھول دیے، اللہ نے ان کے سینے کو علوم سے بھر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی عظیم عظمتوں سے نوازا اور آپ کو ایک اونچے مقام پر فائز فرمایا۔ تو آج جب ہم دیکھتے ہیں 656 سال ہو گئے حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کیے ہوئے، ان کی حیات پر آئیں گے، لیکن اگر آپ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں اتنے کارنامے انجام دیے کہ اس کے لیے عمر خضر درکار ہے۔ تو آپ علیہ رحمہ کے کارناموں پر آنے سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ہم بحیثیت کشمیری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شاہ ہمدان علیہ رحمہ کی اہمیت کیا ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، آج ہم بہت فخر کرتے ہیں، اتراتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کوئی شافعی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی حنفی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی اہل الحدیث اپنے آپ کو کہتا ہے، کوئی مختلف جماعتوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ سب ہم کچھ بھی نہ ہوتے اگر حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایمان کی دولت نہ دے جاتے۔ آپ ایک ذریعہ ہیں، جس ذریعے کے ذریعے، جس سورس کے ذریعے ہم تک دین پہنچا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو شخص مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ انسان کے لیے سب سے عظیم نعمت کیا ہوتی ہے؟ سب سے عظیم نعمت ہوتی ہے ایمان۔
اور یہ نعمت ایمان ہمیں حضرت شاہ ہمدان کی بدولت ملی۔ آپ دیکھیں حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے دلوں کو بدل ڈالا، ہماری سوچ کو بدل ڈالا، ہمارے ذہنوں کو بدل ڈالا، ہماری فکر کی تعمیر فرمائی۔ اگر آپ نہ آتے تو شاید ہم آج بھی مندروں میں جا جا کر گھنٹیاں بجا رہے ہوتے۔ اگر آپ نہ آتے شاید ہم آج بھی کفر و شرک کی ضلالتوں میں بھٹکتے ہوتے۔ اگر آپ تشریف نہ لائے ہوتے تو آج ہمارے گلے میں نہ جانے کتنے زنار ہوتے۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو نہ جانے ہم کتنی ذات پات کے شکار ہوتے، کتنی ذاتوں میں بٹ گئے ہوتے۔ اگر آپ نہ ہوتے نہ ہمیں خدا کا تعارف ہوتا، نہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ہوتا، نہ دین مبین کا تعارف ہوتا۔ اسی لیے ہمارے ایک بزرگ تھے، میں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، سید امان اللہ بخاری صاحب رحمہ اللہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے اگر کشمیر کے جو لوگ ہیں، اگر ان کی چمڑی ادھیڑ دی جائے، ان کا سارا چمڑا اتار دیا جائے اور اس سے ایک نالین مبارک بنائی جائے اور پھر حضرت شاہ ہمدان علیہ رحمہ کی خدمت میں پیش کی جائے، تو اگر وہ اس کو پہنے پھر بھی ہم وہ احسانات نہیں چکا سکتے جو احسانات آپ علیہ رحمہ نے ہم پر فرمائے۔ تو لہذا obviously ہر کوئی انسان جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دعوے دیتا ہے، جس کا ہلکا سا بھی تعلق ہو دین کے ساتھ، اس کے دل میں ضرور عقیدت ہونی چاہیے حضرت شاہ ہمدان کی، محبت ہونی چاہیے، الفت ہونی چاہیے، ایموشنل اٹیچمنٹ ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم تک صحابہ نہیں پہنچے، ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ڈائریکٹلی نہیں پہنچی، اللہ کا دین ڈائریکٹلی نہیں پہنچا، بلکہ اس کے پیچھے حضرت شاہ ہمدان میر سید علی الحمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ذریعہ بن گئے، اور انہی کی بدولت آج جو کچھ بھی ہم ہیں سو ہیں تو آپ ہی کی برکات سے ہے، آپ ہی کے فیوزات سے ہیں۔ تو لہذا رہتی دنیا تک اگر ہم شکریہ ادا کرتے رہیں حضرت شاہ ہمدان کا رحمہ اللہ، تو ہم وہ احسانات چکا نہیں سکتے۔ تو آج ہم حضرت شاہ ہمدان علیہ رحمہ کی ایک تو مختصراً میں حیات کا تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آپ کی حیات اتنی ہمہ جہت ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے، اتنی ایکسپینسو ہے کہ اگر میں کوشش کروں تو اس میں نہ جانے کتنے دروس لگ جائیں گے اگر ہم شاہ ہمدان کی خدمات کے حوالے سے بات کریں۔ لیکن میں مختصر وقت میں کچھ اہم جو نکتے ہیں جو آج کے دور کے لحاظ سے ہمارے لیے مطابقت رکھتے ہیں، میں ان پر کچھ تھوڑی بہت گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو کچھ چیزیں، کچھ ہسٹوریکل فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت شاہ ہمدان میر سید علی الحمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت 1314 عیسوی میں ہوئی، 21 اکتوبر 1314 عیسوی میں، اور 12 رجب المرجب 714 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے ہمدان میں، ایران میں، اور ایک عظیم خاندان میں ہوتی ہے۔ آپ کے والد ماجد سید شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود بھی بہت ہی صالح اور متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ آپ کا تعلق ایک سید خاندان کے ساتھ تھا۔ آپ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے سلسلے نسب کے ساتھ جڑتے ہیں، اور جب ہم اس نورانی سلسلے کو دیکھتے ہیں تو یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، جو اہل بیت اطہار ہے، آپ اسی دائرے کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ اسی نسل کے فرزند ہیں، آپ اسی نسل کے چشم و چراغ ہیں، اور آپ کی رگوں میں خاندان نبوت کا خون دوڑتا ہے، اور اسی لیے آپ نے اتنے عظیم کارنامے پھر انجام دیے۔ تو ایک آپ کے جو والد تھے وہ ہمدان میں ایک اچھے پوسٹ پر تھے،
سیاسی رسوخ رکھنے والے تھے اور علمی خاندان بھی تھا، تو آپ کی تربیت بچپن میں ہی اتنی اچھی ہوئی کہ آپ نے قرآن مجید کی طرف رغبت حاصل کی، آپ کو دینی علوم اپنے گھر سے ہی پہلے ملے، اور پھر اس کے بعد آپ کے ماموں تھے سید علاء الدین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو ان کی تربیت میں بھیجا گیا اور ان کی خدمت میں آپ نے حفظ کلام اللہ کیا، قرآن حکیم کو حفظ کیا، اور اس کے بعد تمام علوم عالیہ عربیہ میں آپ نے فراغت حاصل کی۔ تقریباً 10-12 سال کے بعد جب آپ کی عمر شریف 12 سال تھی تو اس وقت آپ ان علوم سے فراغت حاصل کر چکے تھے، اور اس کے بعد آپ کو حضرت شیخ تقی الدین علی دوسی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت ہی بڑے شیخ تھے، شیخ طریقت تھے، ان کی خدمت میں بھیجا گیا۔ وہاں آپ نے بہت زیادہ مجاہدات، جو ہے مراقبات، بہت ہی جو اہل تصوف جو بہت ہی سختیاں اٹھاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، اپنے نفس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے بہت ہی زبردست مشقت کی، محنت کی۔ اور اس کے بعد ایک اور شیخ تھے آپ کے، شیخ محمود مزدکانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو ان کی خدمت میں بھی جانے کا موقع ملا، وہاں بھی آپ کی تربیت ہوئی۔ اور شیخ مزدکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خانقاہ میں تو آپ نے بہت ہی کٹھن مجاہدات کی کہ انسان جب ان مجاہدات کا تذکرہ سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے، کتنی مشقت یہ وقت کے شیخ طریقت اپنے ان طالبین کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد چونکہ آپ بچپن سے ہی آپ کا دھیان، آپ کی سوچ، آپ کا ذہن روحانیت کی طرف مائل تھا، اللہ کے قرب کی طرف مائل تھا، آپ اللہ کی محبت کے متلاشی تھے، تو آپ نے عجیب و غریب واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے، آپ نے بہت سارے مشاہدات کیے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے انعامات آپ پر ہوئے، بہت سارے فیوزات آپ پر منکشف ہوئے، جن کا تذکرہ اگر آپ کتابوں میں پڑھنا چاہیں تو آپ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر جو ہے سیدہ اشرف ظفر صاحبہ، انہوں نے اس پر لکھی ہے، سید میر علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کتاب ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ بالکل ایک تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سمت میں جاؤں گا تو اس میں جو ہے پھر اسی میں سارا ہمارا وقت چلا جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ سارے عالم کی سیر و سیاحت کیجیے، آپ سارے عالم میں گھومیے پھریے، سیرو فی الارض کیجیے، اللہ کی زمین میں گھومیے، دیکھیے، مشاہدہ کیجیے۔ تو آپ ربع المسکون یعنی تقریباً ساری اسلامی دنیا، ساری معلوم دنیا کا تقریباً 3 بار آپ سفر کرتے ہیں، سختیاں اٹھاتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھتے ہیں، سمندروں پر جو ہے جہازوں میں آپ سفر کرتے ہیں، کشتیوں میں سفر کرتے ہیں، آپ صحراؤں میں، ریگستانوں میں چل دوڑتے ہیں، آپ حج کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، وہاں پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں، وہاں پر آپ کو خصوصی عنایات آپ پر ہوتی ہیں۔ اور اس دوران جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کا جو سلیبس تھا سفر کا، اس سلیبس کا ایک خاص جو پارٹ ہوا کرتا تھا وہ کہ جہاں بھی صالحین ہو، نیکوکار ہو، بزرگ ہو، ان کے پاس جاتے تھے، ان سے اکتساب فیض کرتے تھے۔ آپ نے علم کے ہر چشمے سے اپنی پیاس بجھائی، جہاں بھی کسی کو علم و عرفان میں کسی مقام پر پایا آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے علوم و معارف کے سمندر حاصل کی۔ دینی علوم تو آپ پہلے ہی حاصل کر چکے تھے، فراغت آپ نے حاصل کر لی تھی، لیکن اس کے بعد آپ روحانی علوم میں بھی تقریباً 1400 اولیاء کی صحبت میں بیٹھے اور ان سے اکتساب فیض کیا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر اوراد فتح جو ہے وہ دراصل ان 1400 اولیاء کے وظائف کا ایک مجموعہ آپ نے مرتب کیا، اور جس کو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے قبولیت حاصل ہوئی اور وہ آج ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ ساری محنت آپ نے کی۔ تو ایک جگہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک جگہ آپ ایک پہاڑ پر تھے اور فرماتے ہیں کہ رات بھر میں ایک رسی سے لٹکتا ہوا تھا، اور حالت میری ایسی تھی کہ اگر میں تھوڑا سا بھی ہلتا تو پتہ نہیں میں نیچے گر جاتا اور میں نیچے ہی مر جاتا، لیکن رات بھر
اسی رسی کو پکڑتے رہے اور اس کے بعد صبح کو آپ اس پہاڑ سے اوپر چڑھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ بہت ہی کٹھن سفر آپ نے کیے۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ جو دراصل خانقاہی نظام ہے، یہ خانقاہی نظام کا ایک حصہ ہے۔ کیونکہ خانقاہی نظام کیا تھا؟ خانقاہی نظام میں وہاں پر پرسنز تیار کی جاتی تھی، پرسنالٹیز تیار کی جاتی تھی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس علم بہت زیادہ ہے، کتابیں بہت سارے ہیں، ذرائع بہت سارے ہیں، دارالعلوم بہت سارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، لیکن افراد تیار نہیں ہو رہے، گریٹ پرسنالٹیز تیار نہیں ہو رہی جو دنیا میں انقلاب لا سکے۔ وجہ کیا ہے؟ تعلیم تو ملتی ہے، علم تو ملتا ہے، لیکن تربیت نہیں ملتی۔ تو آپ خانقاہی نظام جو ہے اس میں بالکل پہلے آپ نے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا، اپنی خواہشات کو ختم کیا، اپنی روحانی تطہیر کی، اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا، اور اپنے نفس کو پاک کرتے کرتے قد افلح من تزکا، اور جب آپ نے اپنے جو ہے نفس کو پاک کر لیا تو اس کے بعد آپ پر علوم و معرف جو ہے وہ آپ کے قلب میں پیدا ہو گئے۔ تو جس طرح علامہ نے فرمایا تھا کہ درساز دمادم زن، تو آپ ایک کام کرو، دمادم زن ہو جاؤ، اور دمادم زن یعنی اللہ کے ذکر میں اتنے کھو جاؤ، ہمیشہ اس کی یاد کرتے رہو، فنا ہو جاؤ خدا کی یاد، خدا کے ذکر میں۔ تو اس کے بعد جب آپ میں پختگی پیدا ہو جائے گی، جب آپ میچور ہو جاؤ گے، اسپرچولی، فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، جب آپ ہر لحاظ سے پختہ ہو جاؤ گے تو اس کے بعد در سلطنت جمزن، اس کے بعد تم ٹکراؤ باطل کے ساتھ۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم باطل کے ساتھ ٹکرانے کے لیے نکلو، تم اسلام کی تعلیم دینے کے لیے نکلو، تم دعوت کا کام کرنے کے لیے نکلو، لیکن ابھی تمہارے قلب میں بت پڑے ہوئے ہوں، ابھی تمہارے دل میں جو ہے خواہش نفسانیہ ابھی موجود ہوں، تم نے اپنے دل میں نہ جانے کتنے بت سجا رکھے ہوں، اپنے وطن سے محبت کا بت، اولاد سے محبت کا بت، گھر بار سے محبت کا بت، دولت سے محبت کا بت، رتبے سے محبت کا بت، شہرت کا بت، نہ جانے زہد و تقوی کا بت، اپنے قلب میں نہ جانے کتنے بت رکھے ہوئے ہوں گے، اور نکلو گے دین کی تعلیم دینے، دعوت دین کا کام کر۔ تو یہ صوفیہ کیا کرتے تھے؟ یہ پہلے اپنے آپ کو پختہ کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں صوفیاء کرام کا جو ابتدائی وقت ہوتا ہے وہ بہت ہی کٹھن ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے اپنے آپ پر فتح پاتے ہیں۔ فرسٹ دے کانکر دم سیلز، اپنے آپ کو فتح کر لیتے ہیں، اور جب اپنے آپ کو فتح کر لیتے ہیں، اپنی خواہشات پر فتح حاصل کرتے ہیں، دین گو آن ٹو کانکر دا ورلڈ، پھر تو دنیا میں نکلتے ہیں، اور پھر ان کی نظر ایسی بن جاتی ہے کہ ان کی ایک نظر سے ہی لوگوں کی تقدیر بدل جاتی ہے، لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے، وہ کفر، شرک کی جو ضلالتوں سے نکلتے ہیں اور نور توحید سے روشناس ہوتے ہیں۔ تو یہی طریقہ حضرت شاہ ہمدان نے جو ہے اپنی زندگی میں بنائے رکھا۔ اور اس کے بعد جب ہم کشمیر کے حوالے سے مختصراً جو ہے آپ کو بتانا چاہوں گا، اس میں کچھ اختلافات بھی ہیں تاریخ کے لحاظ سے، لیکن کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ ہمدان 3 بار کشمیر میں آئے۔ پہلی بار تو ظاہر ہے کہ ایک نیریٹو یہ ہے کہ امیر تیمور نے آپ پر مظالم کیے، اور ان کے مظالم سے جو ہے بچنے کے لیے آپ یہاں پر آئے، تو یہ ایک تھیوری چلتی ہے، تو یہ عام طور پر بہت ہی مقبول ہے۔ لیکن ڈاکٹر شمس الدین احمد نے اپنی کتاب میں اس پر بہت ہی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا کہ آپ تیمور سے بچنے کے لیے یہاں آئے تھے، نہیں، بلکہ تیمور آپ کی عزت کرتا تھا۔ تو آپ پڑھیں، جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں اس میں جائیں۔ مختصر یہ کہ آپ کشمیر کیوں آئے؟ کیونکہ آپ کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا آپ کشمیر جائیے، وہاں پر لوگ ظلمتوں میں بھٹک رہے ہیں، کفر و شرک کی ضلالتوں سے بھرے ہوئے ہیں، آپ جائیے اور ان کو ہمارے دین کا پیغام دیجیے۔ تو روحانی طور پر آپ کو عقلی میں کشمیر کی بادشاہیت دی گئی، روحانی بادشاہیت آپ کو دی گئی، اور آپ پہلی بار 1372 میں 11 ستمبر 1372 عیسوی میں، اور جو بنتا ہے خوش قسمتی سے 12 ربیع الاول
یعنی جو میلاد یہاں پر ہوتا ہے، جو منایا جاتا ہے 12 ربیع الاول 774 ہجری میں آپ پہلی بار کشمیر تشریف لائے۔ تو اس کے بعد آپ جب یہاں پر آئے، حالانکہ آپ نے پہلے ہی کچھ قاصدین اپنے بھیجے تھے حالات دیکھنے کے لیے کشمیر میں، وہ پہلے انہوں نے اپنی رپورٹ آپ کو دی تھی کہ وہاں پر کیسے حالات ہے، کیا ہے، خیر وہ ایک لمبی داستان ہے، اس سمت میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ دوسری بار جب آپ تشریف لائے تو 1380 میں آپ دوسری بار تشریف لائے، 1380 عیسوی میں آپ تشریف لائے، اور تیسری اور آخری بار آپ 1383 اور 84، تو اس میں آپ تشریف لائے کشمیر، اور آخری بار آپ اس بار تشریف لائے۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ حج پر نکل گئے، اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں آپ ایسے ہی وطن لوٹنا چاہتے تھے، تو بیچ میں آپ ایک مقام ہے جو اس وقت پاکستان میں ہے، پکھلی کا علاقہ ہے، آپ وہاں پر گئے، وہاں پر آپ جو ہے آپ کی صحت بگڑ گئی، اور اس کے بعد آپ کا انتقال وہیں پر ہوتا ہے۔ آپ کا انتقال ہوتا ہے 1387 عیسوی میں 19 جنوری کو، اور 6 ذی الحجہ، آج 7 ذی الحجہ ہے، تو 6 ذی الحجہ 786 786 جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ابجد نکلتا ہے 786، تو اس 786 ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ آپ راہ میں تھے، تو اس کے بعد آپ کو لیا جاتا ہے اپنے یہ جو ہے کولاب جو کہ تاجکستان میں ہے، تو وہاں پر آپ کو دفن کیا جاتا ہے 4 جولائی 1387 کو، اور 25 جمادی الاول کو آپ کو دفن کیا جاتا ہے تاجکستان میں، اور آج آپ وہیں پر مدفون ہیں۔ تو یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے کچھ تھوڑا بہت کچھ تاریخی کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھی، لیکن having said all this، جب ہم نے اس پر بات کی، تو اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا حضرت شاہ ہمدان علیہ رحمہ کی لیگیسی کیا ہے، آپ کا جو سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے۔ آپ نے جب ہم آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی حیات کو دیکھتے ہیں، تو کون سی چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے لیے مسحور کن ہے، نہ صرف مسحور کن ہے بلکہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے آج کل کے دور کے لیے، تو اس پر اب میں تھوڑا آنے کی کوشش کروں گا۔ تو حالانکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ہجری لحاظ سے 656 سال ہو گئے آپ کو انتقال کیے ہوئے، لیکن عجیب ہے آپ کی شخصیت۔ آپ جس بھی میدان میں جائیں، آپ علم میں جائیں، آپ عمل میں جائیں، آپ روحانیت کی طرف دیکھیں، آپ اخلاق کی طرف دیکھیں، آپ دینی علوم کی طرف دیکھیں، آپ دنیاوی علوم کی طرف دیکھیں، آپ صنعت و حرفت کی طرف دیکھیں، آپ جس لحاظ سے بھی حضرت شاہ ہمدان کی حیات کو دیکھتے ہیں، ہر لحاظ سے آپ ان کو اپنا امام دیکھتے ہیں۔ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ اتنی جامعہ ہے کہ 656 سال گزرنے کے بعد بھی آج آپ دیکھیں گے کہ آج اگر ہمیں اس دلدل سے نکلنا ہے، پریشانیوں سے نکلنا ہے، آج اگر ہمیں رہنمائی چاہیے، تو ہمیں کسی دوسرے امیر کی ضرورت نہیں۔ دور حاضر میں اگر ہم حضرت شاہ ہمدان علیہ رحمہ کی ذات کے ساتھ دوبارہ جڑ جائیں، تو ہمیں جو بھی ہم چاہتے ہیں، جو بھی ہماری مشکل ہے، جس پریشانیوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں بحیثیت قوم کشمیری، تو ان مصائب سے نکلنے کے لیے حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات میں کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑا ہے۔ تو میں ان چیزوں میں کچھ چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ یہ عجیب خوبی ہے جو آپ کو ملی ہے کہ جب آپ کی طرف آپ دیکھتے ہیں شاہ ہمدان کی طرف، تو انسان حیران ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیے، آپ کسی درویش کو دیکھیں، کسی صوفی کو دیکھیں، اسے علم دین کا زیادہ پتہ نہیں ہوگا، اس کو دنیا داری کے مسائل زیادہ پتہ نہیں ہوں گے، اس کو سیاست کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، اس کو دنیاوی معاملات کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کسی کاریگر کے پاس جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ دینی معاملات میں اس کا مطالعہ نہیں ہوگا، اس کا ذہن اتنا بیدار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کسی عالم کو دیکھیے تو عالم کو دیکھیے وہ کتابوں میں پھنسا ہوا ہوگا، بحث میں پھنسا ہوا ہوگا، مناظروں میں پھنسا ہوا ہوگا، لیکن اس کا ذہن جو ہے وہ روحانیت کی طرف مائل نہیں ہوگا۔
تو کوئی آدمی دنیا میں لگا ہوا ہے، کوئی آدمی دین میں لگا ہوا ہے، کوئی آدمی کاروبار میں لگا ہوا ہے، کوئی آدمی روزگار میں لگا ہوا ہے، کوئی آدمی شاعری کی طرف لگا ہوا ہے، کوئی آدمی حکمت کی طرف لگا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیے حضرت شاہ ہمدان کی شخصیت کیا ہے. آپ بیک وقت ایک مبلغ بھی تھے، فلسفی بھی تھے، شاعر بھی تھے، مصنف بھی تھے. آپ دیکھیں، مبلغ، پریچر آف اسلام. ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے دین اسلام کی طرف بلایا. کشمیر میں آپ دیکھیں، ہزاروں لاکھوں کو آپ نے اسلام کے دائرے میں داخل کیا. فلسفی، آپ دیکھیے جو فلسفے پر رسالہ عقلی آپ پڑھیے شاہ ہمدان کا، عقلی انسانی پر کیسی بحث کی ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے فلسفوں پر کیسی گرفت آپ کی تھی، کیسی نظر تھی آپ کی، عقلی علوم پر آپ کی کیسی نظر تھی. بحثیت مصنف دیکھیے، آپ نے 177 کتابیں لکھی، 177 کتابیں آپ نے لکھی. اور اس میں دیکھیے ذخیرۃ الملوک ایک ماسٹر پیس ہے، بہترین کتاب ہے. اور اسی طرح آپ کی بہت ساری عمدہ کتابیں آپ دیکھیں. آپ مسلح بھی تھے، ریفارمر تھے. آپ نے کشمیر میں ہر لحاظ سے ایک ہمہ جہت اور ہمہ گیر انقلاب برپا کیا. پیر کامل بھی تھے. آپ کے ساتھ مریدین کی ایک جماعت بھی تھی، 700 سادات بھی تھے. آپ ایک پیر کامل بھی تھے، ان کی رہبری کرتے تھے، خانقاہ میں بیٹھتے تھے، ان کی تربیت کیا کرتے تھے، ان کی روحانی تطہیر کا کام کرتے تھے، ان کو گائیڈ کیا کرتے تھے. آپ سیاح بھی تھے، ٹورسٹ بھی تھے. آپ نے 3 بار ربع مسکون، آپ نے تقریباً ساری زمین کا 3 بار سفر کیا، اسلامی دنیا کا، گھومے پھرے. باقی درویشوں کی طرح آپ کسی غار پہ نہیں بیٹھے، بلکہ آپ نے ساری زندگی مشقتوں میں، اسفار میں گزاری. بلکہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہیں گزاری. کل ملا کر اگر دیکھیں تو بہت اپنی زندگی کا بہت ہی قلیل حصہ آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ گزارا. زیادہ تر وقت جو ہے آپ کا وہ اسفار میں گزرا. آج ہم گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، مسجد تک نکلنے کے لیے تیار نہیں. دین تو کیا، ہم تو بالکل ہر لحاظ سے اگر ہمیں کہیں پر سفر کرنا پڑے تو ہم پہلے 1000 بار سوچتے ہیں. آپ دیکھیے آج سے 650 سال پہلے، تقریباً 600-700 سال پہلے آپ کیسے نکلتے، پاپ پیادہ نکلتے تھے. تو رستے کا سفر کتنا کٹھن ہوا کرتا تھا، کتنی برف باری ہوا کرتی تھی ان علاقوں میں جو لداخ سے آپ آتے تھے اکثر. وہاں کتنی برف ہوا کرتی تھی، اور کتنی سفری مشکلات کتنی ہوا کرتی تھی. تو آپ نے ساری دنیا کا جو ہے اس وقت کی جو نون دنیا تھی، مسلم دنیا، ربع مسکون جس کو کہتے ہیں، اس کا 3 بار سفر کیا. اور ایک عظیم عالم دین بھی تھی. آپ کی کتاب دیکھیے روضۃ الفردوس، اس میں ہزاروں احادیث موجود ہیں. حدیث پر آپ کی نظر تھی، قرآنی علوم پر آپ کی نظر تھی. آپ نے رسالہ ناسک و منسوخ ایک رسالہ لکھا ہے قرآن مجید کے علوم پر، تو اس کی طرف آپ دیکھیے. تو آپ نے اس میں بہت ہی کمال حاصل کیا ہر طرح سے. تو آپ ہر لحاظ سے جامع تھے. اچھا، آپ کا ایک رسالہ ہے، رسالہ حفظان صحت. اس میں آپ بتاتے ہیں کہ انسان کیسے اچھی صحت اپنی رکھ سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے اسے، کس طرح کی ورزش کرنی چاہیے، کس طرح کی غذا کھانی چاہیے، کس طرح کی غذاؤں سے انسان کو باز رہنا چاہیے. اس میں بتاتے ہیں کہ زیادہ میٹھی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. گویا وہ جو ڈائبٹیز کا آج کل جو ہے بہت ہی بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، تو آج سے تقریباً 650 سال پہلے حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ ان چیزوں کی رہبری کرتے ہیں، صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں، ورزش کے بارے میں بات کرتے ہیں. فتوت نامہ آپ کا ایک رسالہ ہے، اس میں خدمت خلق کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے لیے اپنی زندگی نچھاور کرنے کی بات کرتے ہیں، جس کو سوشل سروس کہتے ہیں، جو NGO سسٹم آج کل ہے، تو ان چیزوں کی بات کرتے ہیں. گویا جس لحاظ سے آپ دیکھیں، آپ حضرت شاہ ہمدان کو پیر کامل دیکھیں گے. اور آپ دیکھیے آپ کی زندگی کا فلسفہ حیات کیا تھا. آپ کی زندگی کا فلسفہ حیات یہی تھا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. ایک ہی چیز پر فوکس تھا، وہ تھا آخرت کے بارے میں، اور دنیا میں صرف کام کام اور کام. دین مبین کی خدمت، تبلیغ دین،
اور اسلام کی خدمت، روحانی طور پر عظیم انسانوں کو پیدا کرنا، ان کی ذہنی تطہیر کرنا، ان کو امت کے لیے تیار کرنا۔ تو آپ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو تیار کیا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، اپنے فرزند میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ کو وقف کیا، ان کو بھی تیار کیا۔ ان کے ذریعے پھر حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ کی تربیت ہوتی ہے، اور اس کے جو بعد میں کیا فیوز ہمیں ملے تو وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں، اگر آپ کو حضرت شاہ ہمدان کا فلسفہ حیات دیکھنا ہو تو آپ دعائے رکاب جو ہے آپ اس کو پڑھیے، اس میں خاص کر اللہ مشغولین بعمرک، آپ اس دعا کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ اس میں سارا آپ نے ایک مومن کی زندگی کیا ہونی چاہیے، کیسے وہ اللہ کے احکامات کے سامنے گردن جھکا کر اس کو رہنا چاہیے، کیسے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا کیسا میلان ہونا چاہیے، کیسے اس کی زندگی ساری اللہ کے دین کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ تو وہ آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ چونکہ یہاں پر ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تو اس پر زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے ہم۔ اسی طرح سیاسی لحاظ سے دیکھیے، آپ جب کشمیر تشریف لائے آپ نے دیکھا یہاں پر تو بادشاہ تو مسلمان ہیں، لیکن ہندوانہ رسمیں چل رہی ہیں۔ اس نے 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھا ہے۔ یہاں پر ابھی بھی لوگ مندروں میں جاتے ہیں، گھنٹیاں بجاتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن توحید کا کہیں نام و نشان بھی نہیں۔ تو حضرت شاہ ہمدان علیہ الرحمٰن نے جب یہ چیزیں دیکھی تو آپ نے بادشاہوں کو، اگر آپ چاہتے، انہوں نے وقف کیا، انہوں نے کہا کہ آپ بن جائیے بادشاہ، ہم آپ کو اپنی بادشاہ سونپتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ اس طرح سے اپنی بادشاہیت چلائیے جس طرح علی منہاج النبوہ والا منہاج خلفائے راشدین، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے پر چلائیے، اور ان کو ٹرین کیا، ان کو خطوط لکھے، ان کی تربیت فرمائی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ صالح بن گئے، انہوں نے معاشرے میں تبدیلیاں لائی، لوگوں کی بھی تطہیر فرمائی، لوگوں میں بھی تبلیغ کی، اور اس کے بعد ان کو بھی تیار کیا۔ تو آپ نے جو آپ کے مکتوبات ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خط لکھے آپ نے، آپ بن گئے ناصح الملوک، آپ نے بادشاہوں کو نصیحتیں کی۔ اور اسی طرح تو سیاسی میدان میں آپ نے خلفائے راشدین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے گورننس کا، وہ جس میں جسٹس ہے، عدل ہے، انصاف ہے، حقوق ہیں، وہ فلسفہ ہمیں دیا۔ اور اسی طرح مذہبی رواداری، آپ نے کبھی آپ یہاں پر آئے، دین کا کام کیا، اتنے لوگوں کو آپ نے کنورٹ کیا، اسلام کی طرف راغب کیا، لیکن کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ آپ کے ساتھ جو 700 افراد آئے تھے، ایک کے ہاتھ میں بھی تلوار نہیں تھی، ان کے ساتھ اخلاق تھے، ان کے ساتھ کردار تھا، ان کے ساتھ سچائی تھی۔ تو وہ آئے، وہ تشریف لائے، اور امن سے، پیار سے، محبت سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ جو قرآن نے جو دعوت کا منہاج دیا ہے، اسی منہاج کے مطابق آپ نے دعوت دین کا کام کیا۔ اور مولانا عبد الکبیر صاحب، انہوں نے اوراد فتح کی شرح لکھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اوراد فتح کی انہوں نے شرح لکھی ہے، مکمل اردو شرح۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری صاحب کے شاگرد رہے ہیں، مدینۃ العلوم کے پرنسپل رہ چکے ہیں۔ یہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ نے ایک طریقہ تبلیغ کا استعمال کیا، اس کو کہتے ہیں تبلیغ بالمثل۔ آپ نے دیکھا یہاں پر ہندو لوگ جو ہے وہ بہت ہی زور زور سے پکارتے ہیں، اور مندروں میں جو ہے وہ مختلف صدائیں بلند کرتے ہیں، اور کشمیر کے جو مسلمان تھے وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی میں ایسا ہی کرتے تھے۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اس قوم کو اوراد فتح عطا کی، اور فرمایا اس کو پکڑیے، اور صبح جب آپ نماز ادا کریں، نماز فجر، تو اس کے بعد اس کو پڑھیں۔ اور اوراد فتح کیا ہے؟ ایک تو اس میں بہترین عظیم الشان وظائف ہیں، دوسرا اگر اس کو بطور عقیدہ آپ دیکھیں، اس میں توحید، اس میں رسالت، اس میں خلافت، اس میں مسلمان کے جو عقیدے ہونے چاہیے، جس طرح عقیدۃ الطحاویہ مانی جاتی ہے ایک بہترین عقائد کی کتاب، اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اوراد فتح میں کیا عقیدے ہونے چاہیے مسلمان کے، ان کو بہت ہی بیوٹیفلی، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پرویا گیا ہے۔ تبلیغ بالمثل آپ نے فرمائی، جس طرح کے لوگ تھے اسی طرح ان کے سامنے دعوت پیش کی۔
یہ نہیں کہ ایک سخت لوگوں کو دین سخت لگے، مشکل لگے، نہیں، بلکہ آپ نے تدریج سے کام لیا. آپ نے ان کی مینٹل لیول جو تھی ان کی، اس کا بھی پاس کیا، اور کبھی کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا، کسی پر سختی نہیں کی. اگر کوئی جو ہے لوگوں کا اچھا سلوک ہے، وہ آپ کی میگنیٹک پرسنالٹی، آپ صاحب کرامات تھے، آپ روحانیت کے عظیم مقام پر تھے، آپ کی ایک نظر سے ہی ان دلوں کا حال بدل جاتا تھا. تو آپ نے اپنے بے مثال کردار سے، اپنی بے مثال روحانیت سے آپ نے اس قوم کی تقدیر کو بدل ڈالا. سید السادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم، جیسا کہ علامہ نے فرمایا، آپ نے اس قوم کی تقدیر بدل ڈالی. چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، تو اس کے بعد آپ نے ایک اور میدان میں بہت زیادہ کام کیا، وہ ہے آپ نے ہمیں سکھایا کیسے آپ حلال روزی کما سکتے ہیں. آپ کے ساتھ جو صاحبین آئے تھے، ان میں بزنس مین بھی تھے، ان میں زمیندار بھی تھے، ان میں حافظ بھی تھے، ان میں قاری بھی تھے، ان میں ڈاکٹر بھی تھے، حکیم بھی تھے اپنے وقت کے، ان میں صنعتکار دستکار بھی تھے. تو آپ نے ان کو تلقین کی کہ آپ کشمیر کے لوگوں کو صرف ایمان ہی مت دیجیے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ ان کو آپ صنعت و حرفت کے ساتھ لیس کیجیے. کیونکہ جب تک ان میں اکنامیکل ڈیولپمنٹ نہیں آئے گی، تب تک دین پر ان کا دل نہیں جمے گا. جب یہ دنیائی لحاظ سے خوشحال ہوں گے، اکنامیکلی پراسپیرٹی کی طرف آئیں گے، تو ان کے دل بھی اسلام پر جم جائیں گے. تو انہوں نے اسی چیز کی ان کو دعوت دی کہ ان کو آپ ان دستکاریوں میں آپ ان کو پورا، تو انہوں نے ٹوپی، آپ خود حالانکہ ایک شیخ طریقت تھے، آپ شاہ ہمدان تھے، لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں سی کر اپنا روزگار کماتے تھے. آپ نے اپنے مریدین کے لیے کتاب لکھی، معاش السالکین، یعنی کیسے آپ اپنے ہاتھوں سے حلال روزی کما سکتے ہیں. اپنے مریدین کو اس طرف راغب کیا. آپ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ حلال روزی کماتا ہے، یہ بھی سلوک کا ایک حصہ ہے، یہ بھی روحانیت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی تصوف کا ایک حصہ ہے. اور ایک اور چیز آپ نے جو بہت ایک عظیم کام انجام دیا، وہ یہ کہ ہمیں شال بافی جو ہے، نمدہ سازی ہے، گبہ سازی ہے، پیپر معاشی جو ہے، اتنے سارے ہنر اس قوم کو دیے کہ آج تک شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ آج تک رواں دواں ہے. اور انہوں نے لوگوں کو اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ بنایا. تو یہ کچھ چہتے ہیں حضرت شاہ ہمدان میر سید علی الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو دور حاضر میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے آپ کو صرف کچھ رسومات تک ہم نے آپ کی ذات کو محدود کر رکھا ہے. ہم آپ کی صرف کرامات بیان کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کی شخصیت سے، آپ کی تعلیمات سے اخذ فیض نہیں کرتے، اکتساب فیض نہیں کرتے، آپ سے سیکھتے نہیں. آپ نے جن اصولوں پر زندگی گزاری، جس چیز کی طرف ہماری رہنمائی کی، ہم اس پر آنے کی کوشش نہیں کرتے. تو لہٰذا دور حاضر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شاہ ہمدان کو اپنا امیر بنائیں، اپنا رہبر بنائیں، اور دنیا کے تمام معاملات میں اور دینی معاملات میں آپ کا جو نمونہ ہے وہ